بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو روحانی پرواز۔ روحانی پرواز میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آج ہم پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا عمل، آج کا ہمارا قرآنی وظیفہ، قرآنی دعا ان لوگوں کے لیے ہے جو تنگ دستی کا شکار ہیں، فراخی رزق کی تلاش ہے کہ رزق کشادہ ملے، وسیع رزق ملے، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں، دن رات تگودو کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ 24 گھنٹے کی انتھک محنت کے باوجود ناکامی کا سامنا ہے، مایوسی، نا امیدی کا سامنا ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کے قرآن کو اپنا آسرا بنائیے، اپنا سہارا بنائیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بذریعہ وحی جو تعلیم دی گئی ہے مانگنے کی، وہ یہ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی دعائیں قرآن کا حصہ بنا کر امت کو تلقین کی گئی ہے کہ جس طرح میرے منتخب محبوب خاص بندے مجھ سے مانگا کرتے تھے، آپ بھی ایسے ہی مجھ سے مانگیں۔ تو سامعین کرام، آج رزق میں برکت کی دعا جو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پڑھی، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ مبارک دعا پارہ نمبر 7 میں ہے۔ یہ مبارک دعا پارہ نمبر 7 میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114۔ اب میں اس دعا کی خود تلاوت کرتا ہوں اس نیت سے کہ اللہ تعالی ہم سب کے رزق کو کشادہ کرے اور چاروں طرف سے، شمال، جنوب، مشرق و مغرب، ہر طرف سے اللہ تعالی ہمیں رزق عطا فرمائے۔ اس کے وسیع خزانے ہیں، صرف مانگنے کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ یہ مبارک دعا پارہ نمبر 7 سے لی ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ: صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نفل ادا کریں بعد نماز عشاء، اس نیت سے کہ اللہ تعالی تنگ دستی دور فرما دے، اپنے غیبی خزانوں سے ڈھیر سارا رزق عطا فرمائے، اور وہاں سے عطا فرمائے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، جہاں سے سوچ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق کے اسباب پیدا فرما دے۔ اس نیت سے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نفل ادا کریں،
پھر درود ابراہیمی 21 مرتبہ پڑھیں. درود ابراہیمی 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس مبارک دعا کو 101 دفعہ پڑھیں. اس مبارک دعا کو 101 مرتبہ پڑھیں. پھر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. درود ابراہیمی پڑھیں. اس کے بعد آپ سو جائیں، باوضو سو جائیں. یہ عمل آپ نے 21 دن تک کرنا ہے. 3 ہفتے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے بلا ناغہ کرنا ہے. سامعین کرام، دعا اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، گڑ گڑا کے مانگا جائے، نیاز جبین نیاز جھکا کر مانگا جائے، عجز و انکساری کے ساتھ مانگا جائے. جب ہم اپنی محتاجی ظاہر کریں گے، فقیر بن کر اس غنی سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے غیبی خزانوں کے دروازے کھولے گا، ہمارے لیے ضرور کھولے گا. سامعین کرام، دعا درد دل سے مانگی جائے، فقیر بن کر محتاج بن کر مانگی جائے. الفاظ کلمات کا اگر ترجمہ آتا ہو تو دعا مانگنے کا اور زیادہ مزہ آتا ہے. دعا مانگنے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، کیونکہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں. اس لیے قرآن کو سیکھیے، نہ صرف الفاظ بلکہ فہم قرآن کی بھی کوشش کیجئے، یعنی ترجمہ قرآن بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ آپ اس کلام کو سمجھیں جس کلام کو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا، اور تا قیامت اس قرآن کی تلاوت کی جائے گی. فرشتوں نے مبارک دی اس زبان کو جو زبان قرآن کی تلاوت کرے. تو سامعین کرام، قرآن کو الفاظ تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا اور سیکھنا بھی صحیح، کیونکہ مسلمانوں کے اوپر دونوں چیزیں لازم ہیں، قرآن کو سمجھنا بھی اور قرآن کو پڑھنا بھی. دونوں چیزیں مسلمانوں کے اوپر لازم ہیں. اس خوبصورت پیغام کے ساتھ کہ اللہ سب کے لیے تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی نوبت ختم کرے سب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سب کو کشادہ رزق عطا فرمائے، وسیع رزق عطا فرمائے. اس خوبصورت پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. روحانی پرواز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. ویڈیوز پسند آئیں تو لائک ضرور کریں.